میں یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی. ماں میری نے مجھ سے زبردستی کروایا ہے. مجھے مارتی وغیرہ تھی, وہ بھی مجھے مارتا وغیرہ تھا. ایک دفعہ تو اس نے مجھے پنکھے کے ساتھ الٹا بھی لٹکایا تھا, اور وہ مجھے بہت ہی زیادہ مارتے تھے, اور مجھے یہ بھیجتے تھے ان کے پاس, لوگوں کے پاس, غیر مطلب مرد آتے تھے جو میرے ساتھ یہ زنا وغیرہ کرتے تھے, اور میں یہ کرنا نہیں چاہتی. جب میں ایک بار میری ماں نے مجھے مارا وغیرہ تھا, میں پھر بھی نہیں گئی تھی. انہوں نے مجھے دھمکیاں دی ہیں تو کہ میں تمہیں مار دوں گی یا تمہیں میں بیچ دوں گی کسی کے پاس. اسی وجہ سے میں چلی گئی, اور میں جانا بھی نہیں چاہتی تھی. جب میں پریگننٹ ہوئی ہوں تو انہیں پتہ چلا کہ یہ پریگننٹ ہونے والی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان انس کندل. آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین, آج ایک ایسی داستان ہے جو دل کو دہلا دینے والی ہے. ناظرین, جو والدین ہوتے ہیں اس دنیا میں, یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور اپنی اولاد کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں کہ تاکہ اپنی اولاد کی ہر خواہش کو پورا کیا جا سکے. لیکن ناظرین, آج ایک ایسی بدبخت ماں بھی ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرواتی رہی, اور چند پیسوں کی خاطر اپنی بیٹی کو درندوں کے ہاتھوں فروخت کرتی رہی. تو ناظرین, آج ایک اور زینب کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور آج ایک دفعہ پھر جو ہے پاکستان کے اندر بیٹی کی عزت کو نیلام کیا گیا. ناظرین, 10 سال کی عمر میں زینب جو ہے وہ ماں بننے والی ہوتی ہے, اور اس کی جو ماں ہے وہ آج بھی اس کو دھمکیاں دے رہی ہے. آج بھی وہ اس کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کر رہی ہے. ناظرین, کس طرح ایک ماں اپنی بیٹی کو درندوں کے ہاتھوں فروخت کرتی رہی چند پیسوں کی خاطر. تو ناظرین, یہ ایک داستان جو ہے بیان نہیں کی جا سکتی ہے. ایک والدہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے تو یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہے زینب, جس کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے, اور ابھی تک ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو ناظرین, یہ سارا واقعہ پیش کیسے آیا, کس طرح ایک بیٹی کو درندوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا, یہ ساری داستان آپ کو سناتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, یہ بتاؤ کہ یہ کس طرح آپ کی والدہ نے آپ کو درندوں کے ہاتھوں فروخت کیا؟ یہ مطلب میری والدہ جو تھی خود بھی یہی کرتی تھی, اور نشہ وغیرہ کرتی تھی. میں اس کے پاس مطلب 5 سال سے رہ رہی ہوں. اس نے 5 سال ہو گئے ہیں میرے پاپا کو طلاق دی ہوئی ہیں. جو میرے سکے پاپا ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, ان کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں. اور جب میرے پاپا فوت ہوئے ہیں تو میں نے وہاں پر آ کے اپنے بھائی کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, اور میں یہاں پر آئی ہوں. اور میں نے جب بھائی کو بتایا تو وہ مجھے وہاں سے لے کے آیا ہے. میں یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی. ماں میری نے مجھ سے زبردستی کروایا ہے. مجھے مارتی وغیرہ تھی, جس سے اس نے آگے شادی کی ہوئی تھی میری ماں نے, وہ بھی اس کے اندر شامل تھا. وہ بھی مجھے مارتا وغیرہ تھا. ایک دفعہ تو اس نے مجھے پنکھے کے ساتھ الٹا بھی لٹکایا تھا, اور وہ مجھے بہت ہی زیادہ مارتے تھے, اور مجھے یہ بھیجتے تھے ان کے پاس, لوگوں کے پاس, غیر مطلب مرد آتے تھے جو میرے ساتھ یہ زنا وغیرہ کرتے تھے, اور میں یہ کرنا نہیں چاہتی. جب میں ایک بار میری ماں نے مجھے مارا وغیرہ تھا, میں پھر بھی نہیں گئی تھی. انہوں نے مجھے دھمکیاں دی ہیں تو کہ میں تمہیں مار دوں گی یا تمہیں میں بیچ دوں گی کسی کے پاس. اسی وجہ سے میں چلی گئی, اور میں جانا بھی نہیں چاہتی تھی. جب میں پریگننٹ ہوئی ہوں تو انہیں پتہ چلا کہ یہ پریگننٹ ہونے والی ہیں, اور اپنے بنے کے ساتھ میرا زبردستی نکاح کروا دیا, مطلب بہن کے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا. میں کرنا نہیں چاہتی تھی. کورٹ میں, عدالت میں جا کے میرے بیان کروائے ہیں میری ماں نے زبردستی مجھ سے, اور وہ نکاح کروایا ہے. اور ابھی میں ماں کے پاس جانا نہیں چاہتی ہوں. آج بھی ان کے مطلب میسیج وغیرہ آئے ہیں, دھمکی لگا رہی ہیں, کہہ رہی ہیں آپ لوگوں کو جوتے وغیرہ ماریں گے, یہ سب کچھ کریں گے, آپ لوگوں کے ساتھ یہ کریں گے, اور آپ لوگ دنیا میں رہنے کے لائق نہیں رہ جائیں گے. اچھا بیٹا, یہ بتاؤ کہ کتنی دیر سے انہوں نے آپ کو زبردستی اس کام میں لگایا تھا؟ میں 10 سال کی تھی تب سے مجھے لگایا. اب میں 12 سال کی ہو گئی ہوں. 2 سال سے وہ مجھ سے یہی کام کروا رہی ہیں. تو تشدد بھی کرتی تھی وہ؟ جی, مارتی وغیرہ بھی تھی, مجھے دھمکیاں وغیرہ لگاتی تھی, اور مارتی تو مجھے بہت ہی زیادہ تھی. اور جب وہ مجھے دھمکیاں لگاتی تھی تب میں ڈر جاتی تو تھی. جو آپ کے والد تھے وہ بھی آپ کو مارتے تھے؟
जी, जो मेरे मतलब सौतेले वालिद थे ना, वो भी मुझे मारते थे। वो तो मतलब खुद भी इसी तरह के से नशा वगैरह करते हैं। मेरी माँ भी नशा करती हैं, दोनों जना नशा करते हैं। अगर उनको नशा वगैरह ना मिले तो वो मुझे मारते वगैरह रहते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि वालदा जो है इनको तशद्दुद का निशाना बनाती थी और ज़बरदस्ती लोग आते थे, लोगों के पास भेजते थे सिर्फ़ और सिर्फ पैसे हासिल करने के लिए। जी, लोगों से आते थे, 50,000 ले लिया। जब मुझे पहली दफ़ा भेजा था 70-80 हज़ार रुपया मतलब उसने ले लिया था उनसे। और मुझे इतना ही पता है कि सिर्फ और उनसे 20-30 हज़ार ले लेती थी और उनसे पैसे लेती थी और मुझे उनके साथ भेज देती थी। अच्छा, उसके बाद आपने अपने भाई से रब्ता किया, दादो अम्मा से रब्ता किया? जी, मेरे पापा फौत हुए हैं तो मुझे अपने पापा का चेहरा भी नहीं देखने देती थी। ये तो लोगों ने कहा है कि उसे अपने बाप को एक बार चेहरा देखने दो तो तुम फिर उसे ले आना। तो वो मुझे चेहरा दिखाने गई है तो मैं वहाँ पर साइड पर अपने भाई के पास हुई हूँ। मैंने उसे बताया और वो मुझे वहाँ से मतलब गंदगी से निकाल के लाया है यहाँ पर। सके पापा? जी, वो मेरे साथ बहुत ही प्यार करते थे। मतलब मेरे पास आते थे मुझे लेने के लिए। मेरी मम्मा ने एक दफ़ा तो वो पुलिस लेके आए थे, मुझे लेने के लिए आए थे। मेरी मम्मा ने मुझे धमकाया था तो मैं डर के मारे मतलब मैंने कहा मैंने माँ के पास रहना है। तो मेरे पापा दोबारा वापस चले गए। वो तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। मतलब हॉस्पिटल में थे ना, जब जिन्ना अस्पताल में रहते थे वो दाखिल हुए थे तो मैं कहते रहे हैं कि ज़ैनब ज़ैनब करते रहे हैं, पर मेरी माँ ने उनसे मुझे मिलवाया नहीं है। अच्छा, अब आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं यही बस आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। ठीक है जी नाज़रीन, उनकी दादी अम्मी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। मानी क्या कहती हैं? मैं ये कहनी हाँ कि बच्ची 5 साल तो वो माँ को रह रही है। सानू नहीं सी पता, मेरे बेटे को तलाक लै लिया, इत्थे आई झगड़े करदी, बच्ची लै गई साडे कोलों लिखा के लै गई। उत्थे सानू की पता है की करदी ते कि सानू मिलन तक नहीं देंदी सी। ए बेटा जांदा सी हुंदा ते ओनू मार मूर के भजा देंदी सी, तू दादियां को रह, दादी को रह, तू नहीं इधर आना। ये डरदा मारिया बेचारा आ जांदा सी। मेरा बेटा फौत होया है, ये बच्ची नू मूँह वेखण आई आ दे बाप दा। मूँह वेख लिया सू ते इस बच्ची ने हौली जी अपने भरा नू दस्या कि मेरे नाल भाई बड़ी ज्यादती हो रही है, गलत काम करवांदी उससे है। पहले इसको आपके पास आने नहीं दिया जाता था? मैं साढ़े पास आने नहीं सी दे रही ओनू। बच्ची नू तड़फदी सी, मैं दादी ने मिलना है, जाना है घर, वो नहीं आन देंदी सी, वो आपदे कोल ही रखदी सी। मेरे बेटा मरिया ते आई है। अच्छा, इन्होंने आपके साथ कब रब्ता किया? 28 तरीक ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। 10-15 ਦਿਨ 10-12 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ। तो अभी वो आपको मुसलसल धमकियां दे रही है इसकी जो वाल? ਦੇ ਰਹੀ ਆਂਦੀ ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਭਾਗ ਗਈ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪਤਾ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਰਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਛਾਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚੇ ਲਵਾਂਗੀ। ਬਸ ਐ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। तो अब आप क्या अपील करना चाहती हैं? ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਾਨ ਛੱਡੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ठीक। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। वज़ीर आला साहब से आप ये अपील करें? वज़ीर आला साहब से साड़ी दरख्वास्त है, वज़ीर आला सानू इंसाफ लै देवे। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि आपको कब आपकी सिस्टर ने बताया कि जो वालदा हैं मेरे से ये काम करवाती हैं? जी, जब मेरे वाला साहब फौत हुए थे तब ये वहाँ पे आए थे और इन्होंने जब चेहरा वगैरह देखा तो मुझे ना साइड पे लेके गई थी। तब इसने कहा था भैया मैंने आपसे बात करनी है। तब ये मेरे से बात करने के लिए तब मुझे बताया था। मैं उसी टाइम लेके इसको साथ अपने आ गया था। ये नशा वगैरह करते थे, पाउडर वगैरह पीते थे और इस पर आप अपनी वालदा के साथ नहीं रहते थे? जी नहीं, मैं बचपन से भी अपनी दादी के पास रहता था। अच्छा। मैं पैदा भी हुआ था ना यहीं पे हुआ था, यहीं पे मुझे वो छोड़ के मैं उनके पास जाता ही नहीं था, कि मैं यहीं पे रहता था इन्हीं घरों में। तो मैं उनके पास जाता ही नहीं था। तो जब मुझे पता लगा मैं वहाँ पे गया, सारा मैंने देखा, उनका निज़ाम भी नहीं ठीक था, वो खुद भी काम करते थे,
زینب سے بھی کرواتے تھے اور نشہ بھی کرتے تھے. مجھے وہ وہاں پہ رہنے بھی نہیں دیتی تھی. تو جب آپ کی سسٹر نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ نے پھر وہاں دوبارہ نہیں جانے دیا ان کو؟ نہیں، وہاں پہ دوبارہ نہیں جانے دیا. تو کیا کہنا چاہیں گے، کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ یہی کہنا چاہوں گا، ہمیں انصاف ملنا چاہیے بس. جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. اسی کے ساتھ ناظرین اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک جو ہے وہ اس کی جو ماں ہے اس کو دھمکیاں دے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کو دیکھ لیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو جوتے ماریں گے. تو ناظرین یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا ہمارے قانون کے لیے کہ ایف آئی آر تو کٹ گئی ہے، اب ان کو گرفتار کب کیا جاتا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا، اور امید ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے گا اور انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. تو ناظرین دیکھتے رہیں نیا پاکستان. اللہ حافظ.